السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آج ایک اہم اجلاس ہوا راولپنڈی میں وزیر اعظم کے زیر صدارت، جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ بھی تھے اور عسکری قیادت بھی تھی۔ آج سیاسی اور عسکری قیادت سے جوڑ کر بیٹھی اور جو پاکستان کے اس وقت درپیش معاملات ہیں ان پر غور کیا، خاص طور پر سیکیورٹی کی صورتحال۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، فیصلہ کیا گیا کہ ریپڈ رسپانس فورس جلد قائم کی جائے گی اور صوبوں کو اس حوالے سے ٹریننگ بھی دی جائے گی، صوبوں کو اکوپمنٹ بھی دیا جائے گا، ان کو گاڑیاں بھی دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ قائم کیا جائے گا، جس میں جو 25 انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں وہ ساری کی ساری اس کو رپورٹ کریں گی، اور ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو اس کا سربراہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے، ان کی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ دوسری جانب مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس حوالے سے حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آج ہمارے ساتھ چودھری اعتزاز احسن، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ جو سارا پروسیس ہے حکومت اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد میں لے رہی ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم جناب اعتزاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اعتزاز صاحب، خبریں آ رہی ہیں ریپڈ رسپانس فورس اور وہ دوسرے سارے معاملات، فنڈز ایلوکیشن بھی، لیکن یہ تو سارے ایک ایسی منصوبہ بندی ہے جس کے نتائج ابھی کچھ عرصے کے بعد آئیں گے۔ اس وقت آج کی جو صورتحال ہے اس کو حل کرنے کے لیے جو مینڈیٹ دیا تھا اپوزیشن نے حکومت کو، کیا اس حوالے سے آپ آن بورڈ ہیں حکومت کے ساتھ؟ آپ کو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان سے حکومت آگاہ کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، اور قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایک تقریر جو آخری تقریر کی ہے ابھی تک وزیر داخلہ نے کی ہے، وہ 3 مارچ کے اسلام آباد کچہری کے سانحہ کے بعد کی ہے، کہ حملے کے بعد، اور اس میں بھی غلط بیانی فرما گئے ہیں کہ صرف 2 حملہ آور تھے آپ نے کہا، اور دوسرا بڑے وثوق سے کہا کہ وہ جو جج شہید رفاقت اوان صاحب تھے ان کو ان کے گارڈ نے مارا، جس کی تردید وہاں موجود گواہان نے بڑی کھل کے اور بڑی واضح انداز میں کی ہے۔ اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان حملہ آوروں کی حمایت میں اور ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش میں تھے کہ ایک تو صرف 2 تھے، یعنی اگر 6 پائے جائیں وہاں یا 8 پائے جائیں وہاں، جس طرح کے عام گواہان نے، موجود گواہان نے، مضروب گواہان نے بھی کہا ہے کہ وہاں 7 سے 8 حملہ آور تھے۔ اب 2 تو وہاں مارے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بلو اپ کر لیا۔ اب باقی جتنے ہیں اگر کسی کو پکڑیں گے وہ کہے گا کہ جی وہاں تو 2 ہی تھے۔ قومی اسمبلی میں وزیر داخلہ نے وثوق سے کہا کہ 2 حملہ آور تھے، مجھے آپ یوں ہی پکڑ رہے ہیں، وہاں تو حملہ آور اور کوئی تھا ہی نہیں، ان سب کی ضمانتیں ہو جائیں گی اس طرح، چاہے وہ ملوث پائے جائیں۔ دوسری بات وہ گارڈ پہ ڈال دی، جبکہ ریڈر بھی اور تمام وکلاء بہت انگیخت ہوئے ہیں کہ اس طرح کیوں غلط بیانی کی گئی ہے اور تفتیش کا رخ موڑنے کی کیوں کوشش کی گئی ہے۔ یہ بہت سنگین بات ہے کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ 3 تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے، 4 تاریخ کو وزیر داخلہ جو کہ اس معاملے میں وہ ذمہ دار ہیں اسلام آباد پہ، کیونکہ اسلام آباد کوئی صوبے کا حصہ نہیں ہے، یہاں کا وزیر داخلہ ایک لحاظ سے چیف منسٹر ہوتا ہے، اور چیف منسٹر خود آ کے کہہ دے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں اس سے جوڑ کے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت اگرچہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایک پولیٹیکل الائنمنٹ کی گئی ہے جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو گئی ہے، جماعت اسلامی آلریڈی شامل ہے، کہ ایک آپریشن نہ ہو سکے طالبان کے خلاف، کیونکہ شاید اب کچھ معاہدے اس قسم کے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں سے پیسے بھی آ گئے ہیں، شاید ان افراد کی کہیں اور ضرورت ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اتنا کچھ ایک دم اس پہ نتیجہ اخذ کر لینا اور اس پہ
حتمی طور پہ بات کرنا تو میرا خیال ہے جائز نہیں ہے، سچی بات ہے، لیکن شک و شبہات بہت سے اٹھ رہے ہیں، بہت سے اندیشے ہیں لوگوں کو. میں حتمی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہی ایک جو وزیر داخلہ کا جو بیان میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ ان طالبان کو، حملہ آوروں کو ایک پناہ، قانونی پناہ دینے کے مترادف ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بجا فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور جماعت اسلامی ایک صفحے پہ آ چکے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کا پہلے سے ہی وہ آپریشن کے خلاف ہے، مذاکرات کے حق میں ہے. ہم بھی مذاکرات کے ساتھ چل رہے ہیں، اس مذاکرات کے معاملے کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہمیں کوئی خاص توقع نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ مذاکرات برابر ہوں گے یا مفید ہوں گے، لیکن ضروری ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف کو، عمران خان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ شامل ہے، ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہے ان دو جماعتوں کو کہ یہ مذاکرات کریں گے، الیکشنز میں مینڈیٹ ملا ہے. تو یہ اہتمام حجت کر کے دیکھ لیں، لیکن حجت کر کے حجت میں اس قسم کی بات نہ کریں جس سے قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہو. یہ ان کو اجتناب کرنا چاہیے ایسی بات. یہ بڑی ہی خوفناک قسم کی بات ہے اس قسم کی کرنا کہ صرف 2 حملہ آور تھے اور جج جو ہے اس کو گارڈ نے مار دیا، اور گارڈ کے ہاتھ میں ریوالور ہے. وہ چودھری صاحب، ایک کیونکہ آپ سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں، سیاسی معاملات کو آپ بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتایا گیا یہ جو پیسے آئے ہیں کہ ایک دوست ملک نے پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ میں پیسے دیے ہیں، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اور ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے. تو اس کی شرائط کے حوالے سے یا کس طرح یہ فنڈز کی ڈسبرسمنٹ ہوگی، اس کو واپس کیسے کیا جائے گا، اس حوالے سے آپ کی جو جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، آپ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، کوئی حکومت نے کوئی ریچ آؤٹ کیا، کچھ بتایا کہ کیا پلان ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، دوسرے دوست ممالک کیا کون ہیں؟ دیکھیں سمی، ہم ایک بڑی جماعت یقیناً ہیں اور ہم وفاق کی جماعت ہیں. ہمارے کارڈر سارے ملک میں ہیں، الیکشن کا نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن صرف ہماری جماعت کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد کی لینے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں ایک ہاؤس میں آج پورا سال ہو گیا، پورا سال سینٹ کو ہو گیا، اپنا پورا پارلیمانی ایئر مکمل کیا ہے. اور آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، اتنے گینس بک آف ریکارڈز میں ریکارڈ ڈالے ہیں شہباز شریف نے کہ ٹماٹر کتنے توڑے جا سکتے ہیں، اخروٹ سر سے کتنے توڑے جا سکتے ہیں، بیٹھکیں کتنی نکالی جا سکتی ہیں. فضول خرچی کی ہے یہ ریکارڈ توڑ توڑ کے 60,000 طلباء کو اگر لاہور شہر کو صاف کرنے پہ لگا دیتے اور ان کی عزت اور وقار بناتے تو وہی ایک بہت بہتر بات ہوتی. لیکن ان کو یہ اخروٹ توڑنے کے ریکارڈ دنیا میں نظر آئے ہیں، اور ایک ریکارڈ نظر نہیں آیا جو وزیر اعظم پاکستان نے سیٹ کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پارلیمان کے ایک جمہوری نظام میں پارلیمان کے ایک ایوان میں پورا سال تشریف لائے ہی نہیں، رونق افروز ہی نہیں ہوئے. یہ کبھی کسی پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایسا موجود واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ آئے ہی نہیں. میاں نواز شریف سینٹ میں پورا سال پارلیمانی سال تشریف نہیں لائے. دوسری بات، وزیر داخلہ ہمارا بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سوال بہت پوچھتے ہیں، تند و تیز سوال پوچھتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے. ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں کہ یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو امبیرس کریں. میں نے کہا بھائی، میں اسی وقت میں نے جواب دیا کہ جناب چیئرمین، میں قائد حزب اختلاف ہوں سینٹ میں، میرا کام ہے موقع کی تلاش میں رہنا، میرا کام ہے، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ موقع نہ دیں. لیکن یہ موقع دیتے ہیں اور پھر ہم سے گریز کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ چودھری اعتزاز حسن جو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم پورا 1 سال ہو گیا لیکن سینٹ میں نہیں آئے اور وزیر داخلہ اس کے بائیکاٹ پر ہیں، اس لیے کہ کیونکہ وہاں پر سخت سوالات کیے جاتے ہیں۔ چودھری اعتزاز کا کہنا تھا کہ ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ اس وقت کیا ملکی صورتحال ہے اور حکومت کیا بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا اتنا اہم نہیں کیونکہ جمہوری نظام ہے، پارلیمان کو اعتماد میں لینا نہایت اہم ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ، خواتین کے خلاف کرائم۔ خبریں آ رہی ہیں شہر پاکستان کے ایک حصے میں لوگوں کو، بچیوں کو مارا گیا، کبھی دوسرے حصے میں مارا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے۔ یہ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے خواتین کے خلاف، جبکہ اسلام تو محبت اور امن کا درس دیتا ہے اور خواتین کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ ہوں گے جناب بابر اوان۔ عورتیں اور بچے کسی بھی سماج کا وہ حصہ ہوتے ہیں جن کو ٹارگٹ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ مہذب معاشروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو عورتیں اور بچے خاص طور پر جرم اور بربریت کا نشانہ بنتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے جو خبریں آ رہی ہیں، شکارپور میں جو خواتین کے ساتھ کیا گیا، مظفر گڑھ میں جو دلسوز واقعہ ہوا، اور پھر چنیوٹ میں جس طرح ہوا کی بیٹی کو بے حرمت کیا گیا، آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بابر اوان، بڑے مشہور وکیل بھی ہیں اور ماہر وکیل ہیں، اور خاص طور پر جو کرمنالوجی ہے اس پر بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس سماج میں یہ جو جرم ہو رہے ہیں کبھی یہ رک سکتے ہیں۔ السلام علیکم اوان صاحب۔ السلام علیکم۔ بچے اور خواتین، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک خصوصی ان کو حیثیت حاصل ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے باہر، کبھی ہم روک پائیں گے اسے؟ آئین بھی آپ کا یہی کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ ڈسپنسیشن رہی تو ہم انصاف کی ہم نہیں کامیاب ہو سکیں گے اس کو کنٹرول کرنے میں، اس لیے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں جو میرے پاس براہ راست معلومات ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں جو چائلڈ مولسٹیشن کے اور وائلنس اگینسٹ ویمن، خاص طور پہ اخلاقی تشدد کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے 10% سے زیادہ کیس رپورٹ نہیں ہوتے۔ 90% یعنی 10 میں سے ایک کیس رپورٹ ہوگا، 9 تو تھانے میں ہی نہیں جاتے۔ جو تھانے میں جاتے ہیں پھر تھانے والے جان چھڑاتے ہیں، وہ پرچہ نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں روزانہ 2 مقدمات ایسے باقاعدہ آج بھی درج ہو رہے ہیں، اور ان کی کسی جگہ پہ کوئی پراپر تفتیش نہیں ہوتی۔ آپ نے خود کہا جو آمنہ والا واقعہ، اس سے ثابت ہو گیا کہ تفتیش کیسی ہوتی ہے، اور نہ ہی پروسیکیوشن کوئی فعال ہے اور مؤثر ہے، اور نہ ہی اس کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور نہ ہی سزائیں ہو رہی ہیں۔ جو لا ہے وہ اپنا راستہ ڈیٹرنس کے ذریعے سے، ایک خوف کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر اس کا جو روب اور اس کا جو دبدبا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بناتا ہے، جو ختم ہو گیا پاکستان میں۔ اس لیے فوری طور پہ اس کو اگر ختم کرنا ہے تو اس ڈسپنسیشن کے علاوہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کے پہلے ہوتے تھے یہ جرائم شیڈول میں جاتے تھے انسداد دہشت گردی کے، اب عام تعزیرات پاکستان کا پرچہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، نہ سزا ہونی ہے اور نہ ہی اس کا سالہ سال تک فیصلہ ہونا ہے۔ ایک اور پہلو جو بہت خطرناک ہے وہ یہ کہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 مہینے پہلے بچوں کے ساتھ ظلم و تشدد کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا، ہر جگہ سے لاشیں مل رہی تھی، ہر جگہ سے زخمی مولسٹڈ بچے لوگ اٹھا کے ہسپتالوں میں لے جا رہے تھے۔ وہ ٹرینڈ ابھی ختم نہیں ہوا کہ خواتین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سندر سے یہ شروع ہوا جو لاہور کے ساتھ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں سے، اور پھر پورے پنجاب میں اور پورے سندھ میں یہ پھیلا۔ ایریا اسپیسیفک بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں سیاست سے بالاتر ہو کے ریاست کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ فیملی لائف کو پروٹیکشن دے۔ فیملی لائف کا جو بنیادی عنصر ہے وہ خاتون ہے اور وہ بچی ہے اور وہ بچہ ہے۔ یہ آپ کا آئین بھی کہتا ہے، آپ کا مذہب بھی کہتا ہے، اخلاق بھی کہتا ہے، اور آپ کی معاشرتی ضروریات بھی یہ کہتی ہیں۔ لیکن بابر صاحب، سزا کیسے ملے گی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جرم کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے بااثر لوگ ہیں، اور ان کے ساتھی، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، کوئی پولیس میں ہے، کوئی سیاست میں ہے، کوئی دوسرے اداروں میں ہے، وہ پاورفل لوگ آ کے بچا لیتے ہیں۔ یہ قانون سب کچھ یہ تو صرف غریب کے لیے ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ تبدیلی کبھی نہ کبھی تو آئے گی، اور کہیں سے نہیں اگر آ سکتی تو اس وقت جو نوٹسز لے رہے ہیں جسٹس جیلانی جو چیف جسٹس ہیں، وہ اگر نوٹس تک بات کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ چالان ہونے چاہیے، عدالتوں کے اندر کیسز جانے چاہیے اور فیصلے ہونے چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں ایک بہت غلط سمجھ جو ٹرینڈ ہو گیا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔
میری یہ جو 4 اشروں کی وکالت ہے، اس میں یہ پہلا اشرہ ہے جس کے اندر میں یہ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ آرگنائزڈ کرائم ہو گیا. اکنامک کرائم پہلے آرگنائزڈ ہوتا تھا، باقی نہیں ہوتا تھا. اب سینڈیکیٹڈ کرائم ہو گیا. اب ایل کپون پیدا ہونے شروع ہو گئے. اب رابن ہوڈز بننا شروع ہو گئے مختلف علاقوں کے اندر. ریاست کو آنکھیں کھولنا پڑے گی اور جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی آنکھیں کھولنا پڑیں گی. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پولیس آلموسٹ 90% رشتہ دار ہے. اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو انتظامی ادارے ہیں وہ آلموسٹ 90% اف ناٹ مور رشتہ دار ہیں. آپ کو کوئی باہر نکل کے اگر آپ نے بندوبست نہیں کیا تو لوگ پھر انصاف کے لیے پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن عوان صاحب، آپ نے اس وقت جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کو پروٹیکشن دینی ہے وہ تو سارے کے سارے خود بیٹھ گئے ہیں جا کے قلعوں کے اندر. میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو راستہ بند تھا، پتہ چلا کہ یہاں پر ادھر کچھ ججز رہتے تھے، راستہ بلاک ہو گیا. آگے چلتے ہیں آپ تو اس طرح پولیس افسران رہتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے. فورٹریس سے باہر نکلیں تو سڑک بڑی بن گئی ہے اس لیے کہ ادھر CMH ہے، فوج کی انسٹالیشن ہے، اب یہاں پر نہیں جا سکتے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ جن کا کام تھا عوام کو پروٹیکشن دینا، یہ خود تو قلعوں میں بیٹھ گئے ہیں اور جن کو پروٹیکشن دینی تھی وہ بیچارے سڑکوں پہ مر رہے ہیں. 2 آپشنز ہیں، یا تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اگر نہیں ہوگا تو یہ قلعے ٹوٹیں گے، یہ فصیلیں جاتی رہیں گی. توڑے گا، کس طرح ٹوٹیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ قانون کی پابندی کرتی بھی رہے تو ایسے لوگ ہیں جو یہ قلعے توڑیں گے. پھر لوگ ان کے ساتھ جوائن کریں گے ان لوگوں کو، اور یہ قلعے ہر جگہ ٹوٹے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جتنا بھی سرکار کا وسیلہ ہے، پاکستان کے جتنے بھی مال ہے، وہ سارا چند خاندانوں یا چند اداروں یا چند سڑکوں یا چند بڑی فصیلوں کو پروٹیکٹ کرنے پہ لگا دیں. یہ ہو نہیں سکتا نا. اور اگر ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ خدا نہ خواستہ کوئی نارمل چینج نہیں ہوگی. عوان صاحب، اس وقت پاکستان کی ایک بڑی یونیک صورتحال ہے. مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، صوبہ بڑا پنجاب نون کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، KPK میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مظفر گڑھ پنجاب ہے، لڑکی جل کے مر گئی. سندھ تھر ہے، لوگ بھوک سے مر گئے. KPK میں جا کے دیکھیں تو سڑکوں پر لوگ روزانہ قتل ہو رہے ہیں. تو یہ تو ساری کی ساری سیاسی جماعتیں، امید کہاں سے ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ 3 لفظ میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں. ایک تو سرمایہ دارانہ ذہنیت کی حکومت ہے، دوسرا جاگیردانہ مزاج کی حکومت ہے، اور تیسرا چور بازارانہ نظام کی حکومت ہے. آپ بندے نکال دیے، بہت اچھے بھی ہوں گے، بہت بڑے حاجی بھی ہوں گے، سارے نمازی بھی ہوں گے، مجھ سے تو سارے ہی بہتر ہیں. اس کے باوجود جب یہ نظام ڈیلیور عام آدمی کو نہیں کر سکتا، خواہ وہ سندھ کی گورنمنٹ ہو اور تھر کا قحط ہو، آئی واش، خواہ وہ KPK کی گورنمنٹ ہو، اور خواہ وہ یہ واقعات جو آپ نے پنجاب سے ذکر کیے، سب جگہ آج کا دن کس طرح سے گزارنا ہے. اور جو خبر جرم کی لگنی ہے اس سے بڑی خبر انتظامی ادارے، پولیس والے اور سیاستدان چاہتے ہیں کہ ان کی لگے. آپ کے پاس ان کی سپیس کا بندوبست کیپچر کرنے کا پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خبر لیک ہونے دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو مینجمنٹ ہے، دس از ان نیچرل، اٹ کی ناٹ رن لائک دس. ریاست جب تک صحیح معنوں میں پروٹیکٹر کا کردار ادا نہیں کرے گی، اس وقت تک پاکستان کے شہریوں کو انصاف کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا. اٹس ٹو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. پھر جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو جسٹس سسٹم ہے، دیٹ از کرمبلنگ. وہ جو کیسز ہیں، کچھ آپ آج فائل کریں گے، یہ رواج رہا، اب ختم ہو گیا ہے غالباً. کل وہ کیس لگ جائے گا، باقیوں کے کیس نہیں لگیں گے، سالہ سال تک نہیں لگیں گے. پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 3 لوگوں نے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر، اس کے پریسیڈنٹس کے اندر سامنے جا کے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا مقدمہ نہیں سنا جا رہا. جو اسلام کا نام ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں جب انصاف کی زد پڑنے لگتی ہے، خواہ وہ معاشی انصاف ہو، مواقع کا انصاف ہو، سماجی انصاف ہو یا ایکچوئل جسٹس سسٹم ہو، تو اس وقت ہم خود سارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں نکال کے اگر کوئی انصاف ہو سکتا ہے، ہمیں نکال کے کوئی مساوات ہو سکتی ہے تو وہ کیجئے. پیرٹی کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ تو سماج زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ جہاں انصاف نہ ہو نہیں زندہ رہ سکتا. بہت بہت شکریہ بابر عوان صاحب، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. یہ کہا کہ اگر انصاف نہیں ہے تو پھر معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا، سماج زندہ نہیں رہ سکتا. کفر ہے تو شاید انصاف زندہ رہ سکتا ہے. بڑی ایک زبردست مثال دی اور قول تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک.
مسنگ پرسن کا معاملہ نہایت اس وقت ایک سنجیدہ حیثیت اختیار کر گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک دن کا موقع دیا ہے. یہ کہا ہے کہ جو 35 مسنگ پرسنز ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے. اس سے پہلے 12 کو تو حکام پروڈیوس کر چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ سارے کے سارے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو پیش کیا جائے. اگر نہیں کیا جائے گا تو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور دوسرے جو ارباب ہیں ان کو طلب کیا جائے گا اور ان کے خلاف توہین عدالت کے الزام میں کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. آج عدالت کا رویہ خاصا سخت تھا اور جج برہم تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ عدالتی احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا اور بڑی مشکل سے ایک دن کی مہلت دی ہے. اٹارنی جنرل کا تو کہنا تھا کہ زیادہ وقت ملے, لیکن بینچ نے کہا, فاضل ججز نے یہ کہا کہ کل تک کی مہلت ہے. اگر کل مسنگ پرسن کا معاملہ حل نہیں ہوا تو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور دوسرے کئی افراد کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے جا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد کامران اور کامران مرتضیٰ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں کامران صاحب سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, ان سے بات کروں گا. السلام علیکم جناب کامران صاحب. وعلیکم خیریت سے آپ. جی کامران صاحب, یہ معاملہ تو خاصا سنجیدہ نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا, کیونکہ اب تو کل کی مہلت دی ہے سپریم کورٹ نے. عدالت نے کہا ہے کہ اگر یہ اس حوالے سے کوئی مناسب جواب نہیں آیا اور اگر ان پرسن کو پیش نہیں کیا گیا تو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری ہو سکتے ہیں. دیکھیے, معاملہ تو پہلے سے سنجیدہ ہے کہ انسانی مسئلہ ہے. لوگ بہت عرصے سے مسنگ ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس پتہ نہیں ہیں. اگر یہ اس صورتحال کو ہم اپنی فیملیز پہ اپلائی کریں, کوئی ہمارا بھائی, ہمارا بچہ, ہمارا باپ, ہمارا کوئی اور دوسرا نزدیکی عزیز اگر اس طرح سے غائب ہو اور ہم کو اس کے ویئر اباؤٹس نہ پتہ ہوں اور ایون کورٹ میں آنے کے بعد بھی پتہ نہ چل سکے, تو یہ معاملہ تو ادروائز بھی بڑا سنجیدہ ہے. اور جان مال اس کا تحفظ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی کورٹ کی کوئی جوریسڈکشن کو انووک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی وہ اس بات کا پتہ چلانے میں انکار کرتے ہیں یا اس میں پتہ نہیں چلتا, تو اس لیے تو پھر براہ راست حکومتوں میں بیٹھے لوگ اس کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں. جی, اب ہمارے ساتھ ہی رہیے. محمد کامران ہمارے سینئر نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران, اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس افتخار چودھری تو ایک بڑا سخت میسج دیا تھا, کیونکہ اس وقت پیش نہیں ہو رہے تھے وزیر دفاع. کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم خود وزیر دفاع ہے, تو پھر خواجہ صاحب کا تقرر ہوا اور وہ دوسرے دن پیش ہوئے تھے. اب آپ تو آج بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے, ججز کا کیا موڈ لگ رہا ہے, کل کیا کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے سمی صاحب, یہ جو کیس ہے اس میں نہ صرف فوجی حکمران بلکہ ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں وہ بھی, ان کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ باقاعدہ ان کے اوپر ہی سارا جو الزام ہے وہ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے یعنی 10 دسمبر 2013 کو حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ان سب کو پروڈیوس کیا جائے. تو آج جسٹس خواجہ صاحب جو اس وقت اس بینچ کے رکن تھے, آج وہ خود اپنی سربراہی میں ایک بینچ میں اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور اس کی 34 سماعتیں ہو چکی ہیں, 34 ہیئرنگز ہو چکی ہیں اس کیس کی. اور ابھی تک ان 35 میں سے صرف 12 افراد کو, ایک کو 7 بار, 7 افراد کو 1 بار اور 5 افراد کو 1 بار پیش کیا ہے. باقی جو افراد ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. 2 کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مر گئے ہیں, 2 کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ شاید ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اس طرح کی باتیں ہیں, لیکن جو پروڈکشن کی جہاں تک بات ہے سامنے, اس میں صرف 12 افراد ابھی تک پیش ہو چکے ہیں. اور عدالت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے, اس سے پہلے بھی خواجہ صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم اس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلائیں گے, کیونکہ اس میں صوبائی حکومت مالاکنڈ کا یہ کیس ہے, مالاکنڈ کے حراستی مرکز کا. اور آج میں آپ کو یعنی ہوا یہ کہ جسٹس جواد خواجہ نے آرڈر ڈکٹیٹ کروانا شروع کر دیا اور اس میں لکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جی کہ ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں ان کو, وزیر اعظم کو. اور پھر جب انہوں نے دیکھا اٹارنی جنرل نے اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہ یہ تو لکھوا رہے ہیں آرڈر, اس وقت انہوں نے پھر عدالت کی منت سماجت کی اور یہ کہا کہ کچھ وقت دیا جائے. تو ان کو صرف کل تک کا وقت ملا ہے اور کل صبح 9:30 بجے تک کا. اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کل یہ افراد پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف توہین عدالت کے جو اظہار وجوہ کے نوٹس ہیں وہ جاری ہوں گے. اور اگر ایک بار یہ نوٹس جاری ہو جائے سمی صاحب, تو آپ کو علم میں ہے کہ پھر جس کو یہ نوٹس جاری ہو اسے ایک بار خود چل کر عدالت میں آنا پڑتا ہے. کامران صاحب, یہ تو ایک بڑی سنجیدہ سی صورتحال ہے. لگ رہا ہے کہ اگر کل جو ہے عدالت بڑا اس میں سخت فیصلہ کرے گی, نوٹس جاری کرے گی, تو ہمارا نظام جو ہے یہ
تو آلریڈی کہا جاتا ہے بڑا فریجائل ہے، اور پھر اس وقت جو خاص طور پر طالبان کے ساتھ گفتگو، دہشت گردی کے معاملات، ان حالات میں وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس، یہ تو ایک بڑا کرائسس نہیں پیدا ہو جائے گا؟ تو کوئی کرائسس پیدا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ 35 لوگ یہ ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے مسنگ لوگ ہیں. ہلو جی کامران صاحب. ہاں، اور بہت سارے مسنگ لوگ ہیں بلوچستان میں. تو یہ سارے ان لوگوں کے خاندانوں کا بھی جو ہے نا آپ ذرا ان کے بارے میں بھی سوچیے، اور ان کو سوچنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ اس معاملے کی گریوٹی کو دیکھیے. کچھ نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹرز کو اگر کوئی کنٹمپٹ نوٹسز ایشو ہوتے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر لوگوں کے جو لوگ مسنگ ہیں اگر وہ مر گئے ہیں تو کم از کم اتنا سچ ضرور بولنا چاہیے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جی وہ مسنگ پرسن جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اور کن حالات میں وفات پا چکے ہیں، یا ان کی ڈیڈ باڈیز یا ان کی باقی جو باقیات ہیں وہ کہاں پہ ہیں، تاکہ ان کے پیارے جو ہے مطمئن ہو سکیں. اور کوئی اس کا کوئی اس طرح سے طریقہ وضع ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا جائے. اور اگر یہ کام نہیں ہو، اور اس کے ذمہ داروں کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ ذمہ دار کون تھا، زید تھا، بکر تھا، اے تھا، بی تھا، سی تھا، جو بھی اس کا ذمہ دار ہو. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اگر وہ معاملہ اگر ان کے لیے جو نا وہ سیریس ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی سیریس ہے جن کے لوگ مسنگ ہے. بالکل. اچھا کامران، یہ بیان کیجئے کہ کیا بتاتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی آپ کی ان کے وکیل سے بات ہوتی ہوگی جو ریپرزینٹ کرتا ہے حکومت کو یا فوج کو یا ان ایجنسیز کو، یہ لوگ مر گئے ہیں یا واقعی کیا ان کے ساتھ بیتی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے سمی صاحب، میں نے جیسا کہ بتایا کہ 35 میں سے 12 تو پروڈیوس ہو گئے. 2 کے متعلق یہ کہا گیا ہے، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی بتا دیا ہے کہ یہ 2 افراد جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان کے لوائقین کو بھی بتا دیا گیا، عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات لائی گئی. لیکن جو باقی افراد ہیں ان کے متعلق کوئی کلیو ظاہر نہیں کیا جا رہا. حالانکہ اس میں سب سے دلچسپ بات اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ یہ تمام 35 افراد جو تھے پہلے پولیس کی تحویل میں تھے خیبر پختونخوا کی. اس کے بعد پولیس کی تحویل سے اس میں پولیس کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے، جو اس میں سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر بھی آ گیا ہے کہ پولیس کے پاس سے فوج کا جو نمائندہ تھا، فوج کا جو باوردی آفیسر تھا، وہ ان کو پولیس کی کسٹڈی سے لے کر گیا اور پھر اس کو مالاکنڈ کے حراستی مرکز میں رکھا گیا. تو یہ بات اس میں ثابت ہو رہی تھی کہ یہ 35 لوگ جو تھے پہلے موجود تھے اور ان کو ایک ادارہ جو تھا وہ اٹھا کر لے کر گیا. اب اسی لیے عدالت جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں اسے یہ 12 افراد ملے ہیں وہیں سے یہ باقی جو افراد رہ گئے ہیں جن کو پروڈیوس ہونا ہے یہ بھی وہیں سے آئیں گے. اب اس پہ عدالت اس حد تک جاتی ہے اور اس کا کتنا اثر لے گا یہ کل پتہ چلے. بہت بہت شکریہ جناب محمد کامران، اور بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ. اس وقت صورتحال بڑی سنگین ہے. عدالت نے 1 دن کی مہلت دی ہے، صبح 9:30 بجے کا ٹائم ہے، اور یہ کہا ہے جسٹس جواد اس خواجہ نے کہ اگر مسنگ پرسن کو پروڈیوس نہیں کیا گیا تو وہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے خلاف نوٹسز جاری کریں گے، اور اگر ایک دفعہ یہ نوٹس جاری ہو گیا تو پھر حکومت کے لیے خاصا بڑا سنجیدہ گمبھیر قانونی مسئلہ بن جائے گا. اہم معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر سے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بھارت کو MFN سٹیٹس دینے کی، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پھر جو روس اور امریکہ کی ایک لڑائی بن رہی ہے اس کا اس خطے پر کیا اثر ہوگا. ایران جو مذاکرات کر رہا ہے ویسٹ کے ساتھ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، پاکستان کس سائڈ پر جائے گا. لیکن یہ سب ایک مختصر سی بریک کے بعد. پاکستان اس وقت بے شمار اندرونی مسائل کا شکار ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بیرونی دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان بھارت کو MFN سٹیٹس گرانٹ کر دے گا، اگرچہ اس کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے، لیکن اب یہ خیال ہے، ایک پرپوزل ہے کہ جمعے کو شاید یہ معاملہ طے ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو روس سے خبریں آ رہی ہیں، یوکرین میں کرائمیا کو روس نے اپنے ساتھ اینیکس کر لیا ہے، اس پر دنیا نے سخت ریئیکشن کا اظہار کیا ہے. امریکہ اور یورپین یونین نے پابندیاں لگائی ہیں. G8 کنٹریز میں سسپینڈ کر دیا گیا ہے ممبرشپ کو رشیا کی. ایک
نیا ایک ماحول بن رہا ہے. شاید جو ایک یونیپولر ہو گیا تھا ورلڈ، ایسا لگ رہا ہے کہ پھر دوبارہ بائی پولر ورلڈ ہوگا، کیونکہ رشیا نے چیلنج کیا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر صاحبہ. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو روس اور امریکہ کی چپکلش ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور پھر بھارت کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ کس طرف جائے گا. السلام علیکم ہینا صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ہینا صاحبہ، پہلے تو بیان فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان بھارت کو ایم ایف این اسٹیٹس گرانٹ کرنے والا ہے اور یہ شاید جمعے کو ہو جائے گا، یہ تو بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا لیکن ہو نہیں پا رہا تھا. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ یہ ٹائمنگ، اس وقت کے جو حالات، آپ سمجھتی ہیں یہ درست سمت میں فیصلہ ہے؟ دیکھیں، بھارت کے ساتھ ٹریڈ نارملائزیشن کا جو پرنسپل ڈیسیجن تھا وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، اور ہم یہ اپنی فارن پالیسی کا ایک میجر جز اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک میجر انیشیٹو اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 1947 سے 1965 تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات، ٹریڈنگ تعلقات نارمل تھے. جیسے ہم کسی اور ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اسی طرز عمل سے ہم بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتے ہیں. لیکن 1965 کی وار کے بعد بھارت اور پاکستان کے ٹریڈنگ تعلقات خراب ہو گئے، اور پھر جا کے آئی تھنک 1992 میں بھارت نے پاکستان کو، جس کو ہم ایم ایف این اسٹیٹس کہتے ہیں یا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس کہتے ہیں، اور اس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک دوسرے ملک کو وہی سہولیات دے رہے ہیں جو آپ باقی تمام 180-190 ملک دنیا کے کو دے رہے ہیں. تو یہ جو اصولی فیصلہ تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا، اور ہم نے جو پازیٹیو لسٹ تھی وہاں سے ہم نیگیٹو لسٹ میں آئے، جو کہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور کوئی 40 سال کے بعد یہ ہم کر سکے. تو یقیناً یہ صحیح ایک رائے عمل ہے، کیونکہ ٹریڈ نارملائزیشن آپ کو اپنے نیبرز کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس میں یقیناً حکومت کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹیرف بیریئرز ہیں، کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹس یہ نہیں کہتا کہ آپ زیرو ٹیرف کر لیں. جو اس انڈسٹری کو آپ کی پروٹیکشن نہیں بلکہ سپورٹ تھوڑی بہت ضرورت ہے، اور آپ کی جو ٹیرف ہے وہ آپ رکھیں، اور آپ اپنی انڈسٹری کو بالکل بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے لیے حکومت کو آبویسلی بھارت کے ساتھ یقیناً آئی ہوپ بات کر لی ہوگی اور بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں وہ صرف پاکستان کے اگینسٹ نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھارت کے نان ٹیرف بیریئرز کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے کہ وہ بہت سنگین ہے، اور ان کی وجہ سے، جن کو ہم این ٹی بیز کہتے ہیں، بھارت میں پروڈکٹس لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن پرنسپلی اپنے تمام نیبرز کے ساتھ ٹریڈنگ لنکس، انفراسٹرکچر، روڈ لنکس، یہ سب کچھ کرنا میرے نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا فارن پالیسی کامیابی تھی، اس کو پرسو کرنا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی. اچھا ہینا صاحبہ، ہینا صاحبہ یہ تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو انیشیٹو کیا ہوگا. آپ وزیر خارجہ بھی رہی ہیں. انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ کیونکہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کا، اور جو پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی سیم پیج پر ہونا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے حکومت کوشش کر رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل سیم پیج پر ہے پاکستان کی سول لیڈرشپ اور عسکری قیادت اس حوالے سے، یا سول حکومت کوئی جلدی تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں سمیع صاحب، میرے نظر میں یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پاکستان میں پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن تعین کرتا ہے. اب اگر ہم اس کانسٹیٹیوشنل رول کے مطابق بات کریں تو یہ ٹریڈ لنک کون سے ملک کے ساتھ کرنے ہیں، نہیں کرنے، کیا فارن پالیسی پرسو کرنی ہے، یہ سویلین تو کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ یا ایک گورنمنٹ کا آپشن ہوتی ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کیا نہیں کرنا. کیونکہ پاکستان میں دہائیوں میں کئی دہائی ہم ملٹری کوز کے اندر رہے، تو پاکستان میں ایک جنرل پرسپشن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کس کے کیا تاثرات ہیں یا کون کیا کہہ رہا ہے. آئی تھنک وی شوڈ موو پاسٹ دیٹ، اینڈ ہمیں خطے میں ایک رسپانسبل نیشن کی طرح فنکشن کرنا ہے، اور ہم وکھرے نہیں ہیں. ہمیں
جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ اسی طرح ہوتی ہے، اسی وقت ہوتی ہے جب آپ سب سے پہلے آپ کے سب سے امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنرز آپ کے نیبرز ہوتے ہیں، آپ کا ریجن ہوتا ہے. ہم اپنے سب سے امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنرز میلوں، کوسوں، ہزاروں اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز اوے ڈھونڈتے ہیں، جو کہ ایک صحیح رستہ نہیں ہے. سو یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو فیصلے ہم نے کیے، جو یہ بھی آگے بڑھا رہے ہیں، وہ آئی تھنک صحیح تھے. اچھا ہینا صاحبہ، ایک اور ڈیولپنگ سچویشن ہے پوری دنیا میں. یوکرین کے معاملے پر چیلنج کر دیا ہے رشیا نے امریکہ کو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوبارہ بائی پولر ورلڈ جو ہے وہ کریٹ ہونے جا رہا ہے. یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس ساری صورتحال کو، ہمارے خطے کو کس طرح سے یہ امپیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں سمیع صاحب، آپ یقیناً یوکرین کی بات بالکل درست کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب سے ریسنٹ ایسا معاملہ اٹھا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے پہلے آبویسلی ایران کے ساتھ ایک کنٹروورسی چلتی آ رہی ہے، وہ تو 2-2.5 سال پہلے سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. لیکن پھر سیریا کا ایشو، اس سے پہلے لیبیا کا ہوا، جو کہ سلائٹلی لیس کنٹروورشل تھا، کیونکہ وہاں پہ آن دا سیم پیج ایٹ سم لیول لوگ نظر آئے. اور پھر سیریا کا ایشو ایرپٹ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ والا پھر ایران کا ایک دفعہ پھر ایشو بہت سامنے آیا. اور پھر ایجپٹ میں جو پریزیڈنٹ مرسی، جو کہ ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے، ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. تو بہت سارے ایسے ممالک جو ڈیموکریسی کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں، انہوں نے شاید چوں بھی نہیں کی. اور پھر اب آبویسلی یوکرین میں بھی رشیا کلیم کرتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، اور آبویسلی ویسٹ کا ایک بالکل مختلف اس کے اوپر ٹیک ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ اور ہمارے ریجن پہ شاید جو یوکرین میں ہو رہا ہے اس کا کم اثر ہو، لیکن یقیناً جو سیریا میں ہو رہا ہے اور جو ایران کے ساتھ تعلقات اب شاید ویسٹ کے تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں اور پہلے ڈیٹیریوریٹ کیے، ان سب کا ہم پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو جی سی سی ملکوں میں کے آپس میں تلخیاں بڑھی ہیں، اور پھر پاکستان کا کئی ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات رہے ہیں، اور شاید ابھی بھی بہت زیادہ پرسو کیے جا رہے ہیں اور رہنے چاہیے بھی. تو یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جو یوکرین میں ہوا ہے اس میں آئی تھنک یہ ساری اسی چیز کی ایک چلتی ہوئی اگزامپل ہے، یا سچویشن ڈیٹیریوریٹ سے ڈیٹیریوریٹ کرتی جا رہی ہے. اور اس وقت رشیا اور یو ایس الون نہیں، بلکہ یو ایس بیک بائی دی G8 کنٹریز، آلموسٹ آل آف دی ادر G8 کنٹریز اینڈ آلسو یورپین یونین اور یورپ کی باقی تمام تقریباً ممالک، ایک بہت میجر کنٹروورسی چھڑ گئی ہے. اور اس کو اس وقت جو نظر آ رہا ہے ہینا ربانی صاحبہ، بہت بہت شکریہ. کہہ رہی تھیں کہ جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں بھارت کے ساتھ، جو MFN سٹیٹس دیے جانے کی بات ہے، یہ تو ایک بڑا صحیح سمت میں قدم ہے، کیونکہ چاہیے پاکستان کو کہ وہ اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کر رکھے. اس سے دونوں ممالک کے عوام کو بہت فائدہ ہوگا، اور بلا شبہ جو روس اور امریکہ کے درمیان کنفرنٹیشن ہے وہ ایک نیا فنامنا ہے، اور وہ خطے میں اثر انداز ہو سکتا ہے. ایران اور سیریا یوکرین کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پر، اور جو GCC ممالک میں بھی جو اس وقت ایک فساد کی سی کیفیت ہے، گروپس بن گئے ہیں پرو سعودی اور اگینسٹ سعودیز، یہ بھی ایک سچویشن خاصی الارمنگ ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.